حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اہل صفہ کے کچھ افراد کو قرآن پڑھایا اور لکھنا سکھایا، تو ان میں سے ایک شخص نے مجھے ایک قوس یعنی کمان ہدیتاً دی۔ میں نے دل میں کہا یہ کوئی اہم مال بھی نہیں ہے اور میں جہاد میں اس کے ذریعے سے تیر اندازی ہی کر سکتا ہوں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں اور اس کے متعلق پوچھتا ہوں۔ چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے ایک آدمی نے ایک کمان ہدیہ کی ہے جسے میں نے لکھنا سکھایا اور قرآن پڑھایا ہے، اور یہ کوئی اہم مال بھی نہیں، میں اس کے ذریعے سے جہاد میں تیر اندازی ہی کر سکتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر تمہیں یہ پسند ہو کہ تمہیں آگ کا طوق پہنایا جائے تو اسے قبول کر لو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3416۔ جناب جنادہ بن ابی امیہ رحمہ اللہ نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کی مانند روایت کیا اور پہلی روایت زیادہ کامل ہے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس کی بابت آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یہ انگارہ ہے جسے تو نے اپنے کندھوں کے درمیان ڈال لیا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3417۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جماعت سفر میں گئی۔ انہوں نے ایک عرب قبیلے کے ہاں پڑاؤ کیا اور ان سے ضیافت طلب کی، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر ایسے ہوا کہ اس قبیلے کے سردار کو بچھو وغیرہ نے ڈنک مار دیا۔ انہوں نے اس کا ہر طرح سے علاج کیا مگر اسے کوئی فائدہ نہ ہوا، تو ان میں سے کسی نے کہا، اگر تم ان لوگوں کے پاس جاؤ جو تمہارے ہاں پڑاؤ کیے ہوئے ہیں، شاید ان میں کسی کے پاس کوئی چیز ہو جو تمہارے آدمی کے لیے مفید ہو۔ تو بعض آدمی آئے اور کہا کہ ہمارے سردار کو بچھو وغیرہ نے ڈنک مار دیا ہے اور ہم نے اس کا ہر طرح سے علاج معالجہ کیا ہے مگر اسے فائدہ نہیں ہوا، تو کیا تم میں سے کسی کے پاس کوئی چیز ہے جو ہمارے آدمی کے لیے مفید ہو؟ ان کا مقصد دم تھا۔ صحابہ میں سے ایک آدمی نے کہا، میں دم کرتا ہوں، لیکن ہم نے تم سے ضیافت طلب کی تھی جس کا تم نے انکار کر دیا، تو میں اس وقت تک دم نہیں کروں گا جب تک تم کوئی عوض نہ دو۔ چنانچہ انہوں نے بکریوں کا ایک ریوڑ دینا طے کیا۔ پھر وہ صحابی اس کے پاس گئے اور اس پر سورہ فاتحہ پڑھی۔ وہ اس دوران میں اس پر ہلکا ہلکا لعاب بھی پھونکتے جاتے تھے حتیٰ کہ وہ ٹھیک ہو گیا، گویا کہ کسی بندھن سے کھل گیا ہو۔ تو انہوں نے جو معاوضہ طے کیا تھا وہ دے دیا، یعنی بکریاں حوالے کر دیں۔ ساتھیوں نے کہا کہ انہیں آپس میں تقسیم کر لیں، تو جس نے دم کیا تھا اس نے کہا، ایسے مت کرو، حتیٰ کہ پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور آپ سے مشورہ کریں۔ چنانچہ وہ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ کو یہ قصہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا، تمہیں کہاں سے خبر ہوئی تھی کہ یہ دم بھی ہے؟ تم نے بہت خوب کیا، میرا بھی اس میں حصہ رکھو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3418۔ معبد بن سیرین نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3419۔ جناب خارجہ بن سلط نے اپنے چچا حضرت علاقہ بن سحار تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ وہ ایک قوم کے پاس سے گزرے تو وہ لوگ ان کے پاس آئے اور کہا، تم اس شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے خیر یعنی قرآن اور ذکر اللہ لے کر آئے ہو، چنانچہ ہمارے اس شخص پر دم کر دو۔ پھر وہ لوگ ان کے پاس ایک مجنون یعنی دیوانے کو لائے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ انہوں نے اسے 3 دن تک صبح و شام سورہ فاتحہ کا دم کیا۔ وہ جب بھی اسے ختم کرتے تو اپنا لعاب جمع کرتے اور اس پر پھونک دیتے، پھر وہ ایسے ہو گیا جیسے کہ بندھن سے کھول دیا گیا ہو۔ ان لوگوں نے ان کو کچھ دیا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ سب بیان کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھا لو، قسم میری عمر کی، لوگ باطل جھاڑ پھونک سے کھاتے ہیں اور تم نے حق سچ دم سے کھایا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3420۔